الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورۃ الفجر کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سورۃ الفجر یہ سورت ہے 89 نمبر پہ، اور اس کے اندر ٹوٹل 29 آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت کی، والوتر اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی اذا یسر جب وہ ڈل جائے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ہے اس میں قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی، اور جواب قسم یہاں پر محذوف ہے، لتبعثن، کہ البتہ تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے، لیکن ایک قول اس میں یہ کہ اس میں قربانی والا دن یوم النحر مراد ہے، 10 ذی الحجہ کی جو صبح ہے نا تو وہ مراد ہے۔ لیکن جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس سے ہر دن کی فجر مراد ہو سکتا ہے۔ ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد یہاں پر اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہے، لیکن جو سب سے زیادہ راجح قول اور جمہور مفسرین کا ہے تو وہ اس سے یہ کہ اس سے محرم کے جو پہلے 10 دن ہے وہ مراد ہے، 10 دن کی جو راتیں ہیں وہ مراد ہے، کیونکہ یہ بڑی فضیلت اور بابرکت والی حدیث کے اندر بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ والشفع والوتر اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ شفع اور وتر، شفع سے مراد جفت اور وتر سے مراد طاق۔ اس کے اندر بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ایک قول اس میں یہ ہے کہ شفع سے مراد یہاں پر جنت ہے، جنت کے 8 دروازے، اور وتر سے مراد جہنم کے 7 دروازے۔ واللیل اذا یسر اور قسم رات کی جب وہ ڈل جائے، کیا ہے اس میں قسم لذی حجر، البتہ عقل والوں کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا تیرا رب نے بعاد، قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد یعنی قوم ارم کے ساتھ، ذات العماد جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت یہ جو پہلے آیات گزر چکی 5، اس میں اللہ رب العزت ان کے جواب قسم اٹھایا تھا، اور اس کے بدلے میں جواب قسم اٹھایا کہ لتبعثن، البتہ تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تو جواب قسم کے اندر اور قسم کے اندر اشارہ تھا کفار کے دوبارہ زندہ ہونے کی طرف، کہ یہ کفار اور جتنے انسانان ہیں تو یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جو کفار ہوں گے ان کو سزا جزا دیا جائے گا، ہر انسان کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا۔ کفار کے عذاب اخروی کی طرف اشارہ تھا اس جواب قسم میں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیت نمبر 6 سے اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں عذاب دنیوی کی طرف، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو عذاب دیں گے، تو وہی اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دنیا میں ان بادشاہوں کو، سرکشوں کو عذاب دے، جس طرح کہ اس سے پہلے بہت سارے قوموں کو عذاب دیا تھا، جن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ جو تیرے رب نے کیا ہے اس کے بارے میں کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں ارم ذات العماد یعنی قوم ارم کے ساتھ، ذات العماد جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے۔ قوم عاد کا شجر نسب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ پھر سام کا ایک بیٹا تھا ارم، اس ارم کے 2 بیٹے تھے، عاص اور عامر۔ پھر اس عاص کے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عاد۔ تو عاد سے آگے جتنی نسل چلی اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ تو اس کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ان کی اولاد ہے، ان سے چلی، اور قوم ارم ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے اس کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس ارم سے ان کے دادا مراد ہے، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ارم ذات العماد یعنی قوم ارم کے ساتھ، ذات العماد جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے۔ یا تو اس سے اس کے دادا مراد ہے ارم، اور یا ارم سے یہ ارم شہر مراد ہے، کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ اس عاد کی پھر آگے 2 بیٹے تھے، شداد اور شدید، اور یہ بہت مضبوط قوم تھی، اس کی اپنے علاقے پر حکمرانی تھی، سارے لوگ اس کے تابع بن گئے تھے، اور بہت سارے علاقوں پر اس کی بادشاہت بھی آ گئی تھی۔ تو جب اس کا ایک بھائی فوت ہو چکا یہ شدید، تو شداد اس کے جو ہے وہ تخت پر بیٹا، اور یہ پھر اس وقت بادشاہ تھا۔ تو یہ سرکشی میں اور اس نعمتوں میں اتنا آگے اتحاد تک پہنچ گیا کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی شروع کر دی، اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے، تاکہ اس کا کفر کا خاتمہ ہو جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، لیکن اس شداد نے جو ہے نا اس کو بھی ٹکرایا،
جب اس نے جنت کا تذکرہ سنا ہے کہ یار قیامت کے دن ماننے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے والوں کے لیے جنت کا وہ ٹھکانہ ملے گا، تو اس نے کہا کہ یہ جنت تو میں بھی وہ بنا سکتا ہوں۔ اس نے ایسا کیا کہ یمن کے جنگلوں میں اس نے بہت بڑا شہر تیار کیا، جس میں ہر قسم کی سہولیات اس نے فراہم کی، نہریں اس میں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ شہر اس نے سونے چاندی سے کروایا۔ اس میں جو جتنے ستون تھے تو وہ یہ جو قیمتی پتھر ہوتے، ٹھیک ہے، یاقوت، مرجان، اس سے ان کے ستون بنائے گئے، اور اس میں ہر قسم کی نعمتیں، درخت، پھل فروٹ، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، سب اس میں جو تیار ہو چکے۔ الغرض یہ کہ اس جیسا شہر پوری دنیا میں کوئی نہیں مل رہا تھا۔ جب یہ شہر تیار ہو چکا اور یہ شداد اس کے دیکھنے کے لیے آیا اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے ارکان کے ساتھ، تو جب یہ اس شہر کے نزدیک پہنچا، دروازے کے نزدیک، تو اللہ نے آسمان سے بجلی کی کڑک نازل کی اور فوراً یہ اس میں جل کر راکھ ہو گیا، یہ بھی، اور اس کا جو عملہ تھا، ارکان تھا، تو وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ارم ذات العماد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے قوم ارم کے ساتھ؟ تو یا تو یہ ارم شہر مراد ہے، اور یا یہ ارم ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے اس کو قوم ارم جو کہا جاتا ہے وہ مراد ہے، یہی قوم عاد مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا ذات العماد، جو لمبے لمبے ستون والے تھے۔ ذات العماد سے مراد یہ ہے کہ قوم عاد، اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول اس کے اندر یہ تھے کہ چونکہ یہ لوگ، ان کی عادت یہ تھی کہ اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی قبروں پر جا کر وہاں پر ستون گاڑتے تھے، بیٹھتے تھے ادھر، تو اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرما رہے ارم ذات العماد، یعنی قوم ارم کے ساتھ ذات العماد جو لمبے لمبے ستون والے تھے۔ اور یا ذات العماد ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا موسم بہار میں یہ لوگ باہر جاتے جنگلات کی طرف، سبزے کی طرف، اور وہاں پر یہ خیمے گاڑ کر لمبے لمبے ستون کے ساتھ وہاں پر بیٹھتے، وہاں پر خوب جو ہے نا سیر و تفریح کرتے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ ذات العماد لمبے لمبے ستون والے ہیں، یا اس کو ذات العماد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ بلند بالا عمارتیں اور اسی طرح یعنی عالیشان اس طرح محلات بناتے تھے لمبے لمبے، اس وجہ سے اس کو ذات العماد کہا جاتا ہے۔ اور یہ ان کو ذات العماد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قوم عاد تھی تو ان کے قد طویل القد تھے، ٹھیک ہے، طویل القامہ، قد ان کے بہت لمبے لمبے تھے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ ان کے قد جو ہے وہ 12 ہاتھ ان کے قد تھے۔ اللہ نے فرمایا ارم ذات العماد، قوم ارم کے ساتھ ذات العماد جو لمبے لمبے ستون والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم عاد کے نہیں پیدا کیا گیا تھا اس جیسا فی البلاد، شہروں میں، یعنی اتنے مضبوط اللہ نے پیدا کیے کہ اس جیسے کسی شہر میں اللہ نے نہیں پیدا کیا کہ اتنے لمبے لمبے اور اتنے مضبوط لوگ۔ وثمود الذین جابوا الصخر، اس کا تعلق بھی الم تر کیف فعل ربک کے ساتھ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا تیرے رب نے، وثمود الذین، سمود کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، الذین، وہ قوم سمود، جابوا الصخر، جو تراشتے تھے پتھر کو، بالوادی، وادی میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسرے قوم کو ذکر کرتے جو اس طرح مضبوط قوم تھی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جب انہوں نے نافرمانی شروع کی تو اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا، وہ تھی قوم سمود۔ اس کا بھی شجر نسب یہ ہے کہ یہ جو سام کا بیٹا تھا ارم، اس کے 2 بیٹے تھے عاص اور عامر، تو عاص کا ایک بیٹا آ گیا عاد، اور عامر کا بیٹا تھا سمود، ٹھیک ہے، تو سمود سے آگے جو جتنی نسل چلی تو اس کے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سمود کی طرف تو نے نہیں دیکھا، قوم سمود کی طرف، کہ وہ لوگ پتھروں کو تراشتے تھے، اتنے مضبوط قوم تھی کہ پہاڑوں کے اندر جو لمبے لمبے پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کو تراش کر ادھر جو نا وہ محلات بناتے، گھر بناتے، اس میں وہ لوگ رہتے اور نہایت اسی طرح مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی شروع کی، شرک، بت پرستی، بدکاری وغیرہ وغیرہ، یہ بدکاری۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو نہیں مانا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ نے ایک چیخ بھیجی، اور یہ اپنے گھروں پر رہتے تھے، اپنے گھروں کے اندر انہوں نے گھر بنائے تھے پہاڑوں کے اندر، کہ چونکہ اس سے پہلے قوموں کے اوپر زلزلہ آیا تھا، اس سے پہلے والے قوموں کے اوپر چیخ آئی تھی، ٹھیک ہے، زلزلہ آیا تھا، تو ان کے گھر اسی طرح یعنی گر چکے تھے، تو ہم جو ہے نا ان پہاڑوں کے اندر رہیں گے تو ہمارے گھروں گریں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی اور اس چیخ کے نتیجے میں سارے قوم کو ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود کی طرف نہیں دیکھا، وہ لوگ جو پتھروں کو تراشتے تھے وہ بالوادی، وادی میں۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کی طرف ذی الاوتاد جو میخ والا تھا۔ اوتاد سے مراد اس کے اندر بہت سارے اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حکومت ہے۔ قوم فرعون کی طرف تم نے نہیں دیکھا کہ جو مضبوط حکومت والا تھا، یا اس سے مراد جو مضبوط فوج والا تھا، چونکہ فوج بھی جب کسی جگہ پر جا کر اپنے جو ہے نا وہ ٹھکانہ کسی جگہ پر بناتی ہے نا، تو وہاں پر وہ خیمے گاڑ دی، تو خیمہ لوگ جو ہے نا وہ گاڑتے میخوں کے ساتھ۔ تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے قوم فرعون کی طرف نہیں دیکھا جو ذی الاوتاد بڑی بڑی فوجوں والا تھا، اور یا ذی الاوتاد کے اندر اس کے مشہور ظلم کی طرف اشارہ ہے، اس کی سرکشی کی طرف، کہ وہ اتنا سخت ظالم بادشاہ تھا کہ جو بھی ایمان لاتا تو اس کے ہاتھ کے اوپر 4 میخیں جو ہے وہ ٹھونک دیتا، 4 کیلے اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر ٹھونک دیتا، اور یہ اس کی سزا تھا کہ اپنے قوم میں سے جو بھی اپنے رب پر ایمان لاتا اور فرعون کو رب نہ مانتا تو اس کو یہ سزا دی جائے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے فرعون کا ایک خزانچی تھا حضرت حزقیل علیہ السلام، اس نے ایمان لایا اور اس نے 100 سال تک اپنے ایمان چھپایا رکھا، اس کی گھر والی نے بھی ایمان لایا تھا، مومنہ تھی،
تو ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا لگا رہی تھی، وہ کنگھی اس سے نیچے گر گئی، تو اس نے وہ کنگھی اٹھائی اور اس کے اوپر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا کہ بسم اللہ، اور اس طرح کنگھی اٹھائی۔ اتنے میں فرعون کی بیٹی نے یہ نام سنا، اس نے کہا اللہ کون ہے؟ تو اس حضرت اسقیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میرا وہی رب ہے جس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنے توحید میں یکتا ہے، اپنے صفات اور ذات میں اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے اس کا۔ تو اس نے اپنے باپ کو بتایا فرعون کو کہ اس طرح حزقیل کے جو گھر والی ہے اس نے تو آج یہ اس طرح بتایا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے۔ فرعون نے اس کو بلوایا اور اس کو سمجھایا کہ تم اس طرح اس کو رب نہ مانو، میں آپ کا رب ہوں۔ انہوں نے نہ مانا، تو آخر فرعون نے اس کے 2 بیٹیاں تھیں تو 2 بیٹیوں کو ان کے سامنے ذبح کروایا، ٹھیک ہے، اپنے ماں کے سامنے، اور پھر جو ہے نا پھر اس حضرت اسقیل علیہ السلام کی بیوی کو بھی اس طرح مار مار کے ان کو شہید کرا دیا۔ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، چونکہ وہ بھی خفی ایمان لائی تھی، اس نے اپنے ایمان ظاہر کیا، فرعون نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا اور ظلم کر کر کے ان کو شہید کیا۔ تو ذی الاوتاد کے اندر فرعون کی ظلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، قوم فرعون کی طرف آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا تیرے رب نے انجام کیا۔ ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا، الذین طغوا فی البلاد، جو سرکشی کرتا تھا، فی البلاد شہروں میں، فاکثروا فی الفساد، بس زیادہ کیا تھا انہوں نے اس میں فساد بہت زیادہ کیا تھا انہوں نے، فرعون نے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی جو ہے نا وہ بد تہذیبی بد اخلاقی کرتا تھا، اپنے رب کی نافرمانی سرکشی قسم کے ظلم اس نے اپنے قوم کے اوپر جو ہے نا وہ ڈائے ہوئے تھے، قوم بنی اسرائیل کے اوپر۔ تو اللہ نے فرمایا فاکثروا فی الفساد، بس زیادہ کیا تھا انہوں نے اس میں فساد کو، وصب علیہم ربک صوت عذاب، پس برسائے ان پر تیرے رب نے صوت عذاب کا کھوڑا ان کے اوپر یہ آیا کہ اللہ نے اس کو غرق کیا پانی کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب لبالمرصاد، البتہ گات میں ہے۔ مرصاد کا معنی آتا ہے گات میں، مرصاد اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بندہ بیٹھتا ہے اور اپنے ادھر جو ہے نا سامعین کو ارکان کو دیکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیات میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں تم جو اعمال کرتے ہو تو تمہارے اعمال کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نگرانی ہو رہی ہے، رب کا کیمرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنے رب کی نافرمانی کرنا چھوڑو۔ تو آج کے ان سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے قوموں کا ذکر کیا اور 3 بادشاہوں کا، اس میں سے ایک بادشاہ کا بھی ذکر کیا، یعنی جو ہے نا وہ یعنی قوم فرعون کا جو بادشاہ تھا فرعون، جس کا نام تھا ولید بن ریان۔ تو ان قوموں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس جو مومنین ہے نبی علیہ السلام کے سامنے کفار ہے، ان کے دل سے دنیا کے جو محبت ہے وہ نکل جائے اور ان کے دل کے اندر دنیا کی نفرت بیٹھ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔